ہیں اس کے سلطان الکاملین حجت العارفین عبد النبی المختار حضرت خواجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں سورۃ رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورۃ رحمان ہے تصویر میرے پیر کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ وہ کہتا نہیں میرا پیر یہ اثر میں اللہ کی تصویر ہے، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو جس کو تم اللہ کا قرآن کہتے ہو، اللہ کا کلام کہتے ہو، نہیں، یہ قرآن میرے پیر کا کلام ہے۔ کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات سوال ہوا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہا وہ تو نور ہے، اللہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھتا؟ اللہ کو مومن دیکھیں گے جنت میں، دنیا کی آنکھ سے نہیں، جنت میں جا کر ابدی آنکھ سے دیکھیں گے، لیکن اس دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، جیتے جاگتے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن یہاں دعویٰ ہو رہا ہے کہ میرا پیر اور اللہ ایک چیز ہے، میرے پیر کی تصویر، میرے پیر کا کلام وہ اللہ کی تصویر ہے، وہ سورۃ رحمان ہے اور وہ پیر کا کلام ہے۔ اب انہی لوگوں کو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا القاب ملتے ہیں۔ اولیاء اللہ کیا؟ سلطان الکاملین، حجت العارفین، یہ عارفین پر حجت ہے، کاملین کے بادشاہ ہیں۔ ان کا نام بہت بڑے اولیاء کے ناموں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی توحید کی بنیادی بات کہ قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں۔ اس بنیادی عقیدے کا انکاری ہے، اللہ کی توحید کے انکاری۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل صدقات جس کا صفحہ 558 ہے، اسی عقیدے کو کہ انسان سٹیج پہ چلتے چلتے عبادت کرتے کرتے ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ خود ہی اللہ بن جاتا ہے۔ مولانا ذکریہ صاحب تبلیغی جماعت کے امیر اپنی کتاب صفحہ 558 فضائل صدقات حصہ دوم پہ لکھتے ہیں، یا اللہ معاف فرمانا، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تعالی اللہ عما یقولون، اللہ ان کی اس کلام سے پاک ہے، سبحان ہے، بلند ہے۔ یہ اس اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں، یہ اس اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں، اور اس کفر کے عقیدے کو امت میں پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، تو میرا شریک ہے اور میں تیرا، تو میرے میں سے نکلا ہے اور میں تجھ میں سے۔ اس عقیدے کو، اس عقیدے کو جو عقیدہ وحدت الوجود کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، بندہ بھی اللہ ہے، اللہ بھی بندہ ہے، یہ کفر کا عقیدہ، ان کا نام اولیاء کی لسٹ میں بہت بلند نام ہے۔ لکھتے ہیں ان کو قطب العالم، یہ پورے عالم کے قطب ہیں، شیخ الحدیث۔ اولیاء کی بہت لمبی لسٹ کے اندر بڑے اونچے نام ہیں، ان کو اولیاء کا سٹیکر لگا کر، اولیاء کی سرتاج بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور قرآن اولیاء کا تعارف ہی یہ کرواتا ہے، الذین آمنوا، وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، وہ شرک کرنے والے نہیں۔ جس کے عقیدے میں شرک داخل ہو جائے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ میں یہ ایک اور کتاب ملفوظات مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 186 ہے۔ 186 پہ اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے اور اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ میں آئیے ان لوگوں سے جن کا نام تو اولیاء اللہ کی لسٹوں میں ہمارے ہاں درج ہو چکا ہے، بلکہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں یہ ولایتیں بانٹتے ہیں، یہ جس کو دیکھیں، جس پہ نظر پڑ جائے وہ بھی ولی ہو جاتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کے نام اتنے بلند ہیں، ان کی نظروں کا کمال اتنا بلند ہے۔ امداد المشتاق اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں کہ حضرت بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے، وظیفہ کر رہے تھے، وظیفہ کرتے کرتے نظر اٹھائی، سامنے سے ایک کتا گزر رہا تھا۔ یہ ولایت کے کس سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں ذرا غور کیجئے۔ سامنے سے ایک کتا گزر رہا تھا، حضرت نے نظر کرم اس کتے پہ ڈالی، کتے کے دل سے چیخ نکلی، اس کا دل بھی جاری ہو گیا۔
کتا بھاگا، بستی کے قریہ کے گاؤں کے کتے اس کتے کے پیچھے بھاگے، باہر جا کر دیکھا تو کتا سر جھکا کر بیٹھا ہے، باقی کتوں نے اس کتے کے گرد حلقہ مراقبہ کیا ہوا ہے، جیسے شاگرد استاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سارے کتے اس کے سامنے زانو طے کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مسکرا کر تھانوی صاحب نے فرمایا کہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ کتا ان سارے کتوں کا شیخ بن گیا ہے، ان کی ولایت اس سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے، یہ کتے پہ نظر ڈالیں، یہ کتے پہ نظر ڈالیں، اس کو اللہ کا ولی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کتے کا دل بھی جاری ہو جائے اور وہ بھی اولیاء کی لسٹوں میں شامل ہو جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی منتیں کرتے رہ جائیں، سرہانے پر بیٹھے منتیں کرتے رہیں اور کہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، چچا ایک دفعہ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لے، ایک دفعہ میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے۔ اتنی منتیں ہیں، نبی کی توجہ ہے، نبی پاس بیٹھے ہیں، کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر رہے ہیں، اور وہ پھر بھی کہتا ہے اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ کے دین پہ مرتا ہوں، میں تیرے دین کا کلمہ میں یہ نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ عرب کی عورتیں مجھے کیا طعنہ دیں گی۔ یہ اولیاء کی اتنی لمبی لسٹیں ہیں اور ان کے عقیدے کیا ہیں، اور سوچئے قرآن کی اس آیت کو الذین آمنوا، پہلی بنیادی شرط اللہ کے ولی کی کہ ولی موحد ہوتا ہے، مشرک شیطان کا ولی ہے، اللہ کا ولی نہیں۔ صفحہ 186 پہ ایک ولی کا قصہ لکھتے ہیں، سیدی موسیٰ سہاگ، مشہور مجذوب، سمجھتے ہو نا مجذوب، ننگے، یہاں سے بھی ننگے، جسم سے بھی ننگے، پاؤں سے بھی ننگے، ہر طرف سے ننگے، ننگے دھڑنگے آپ نے دیکھی ہوں گے انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ چلتے ہوئے، کچھ کرنے کی کوشش یا کچھ کہنے کی کوشش کرو تو فوراً مرید پیچھے سے بولیں گے انہاں نوں کچھ نہیں کہنا، یہ پہنچیاں سرکاراں نے۔ صرف ایک سر ننگا کر لو کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو فوراً ٹھپ سے آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا، وہابی گستاخ بے ایمان ننگے سر سے نماز پڑھ رہا ہے، بہت بڑا گستاخ ہے۔ اور اگر وہیں کھڑے کھڑے آپ سب کچھ اتار دو نا، کہیں گے ماشاءاللہ یہ پہنچے نہیں، یہ پکے ولی نے۔ ایک سر ننگا کرنے سے گستاخ نماز بھی نہیں ہوئی، دھکے دے کے مسجد سے نکال دیا جائے گا، اور سب کچھ اتار دو، کہیں گے پہنچ گیا، بالکل پہنچ گیا، ایک دھکا لگے گا موت کا اور سیدھا اندر جائے گا۔ کہتے ہیں ہمارے موسیٰ سہاگ بڑے مشہور مجذوب ہیں، احمد آباد میں ان کا مزار ہے، زنانہ وضع رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اللہ کی لعنت ہے، جو عورت مردوں کی مشابہت کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ اپنے ولیوں پہ لعنت، اپنے پیاروں پہ لعنت نہیں کیا کرتا، لعنت تو اللہ کے دشمنوں پر ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا ولی جس کو تم اللہ کا ولی کہتے ہو یہ پہلا کام ہی ملعون والا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں زنانہ وضع رکھتے تھے، ایک بار قحط پڑا، بادشاہ و قاضی اکٹھے ہوئے، دعا کے لیے کہا، جب آہو زاری لوگوں کی بڑھ گئی، اس خبیث نے جس کو ولی کہا جا رہا ہے یہ شیطان کا ولی ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، سنیے اللہ کی توحید کی پہلی شق، اللہ کی ذات کی وحدانیت کا پہلا اقرار جس کو کفار مکہ نے بھی تسلیم کیا، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے پتھر اٹھایا، ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لایا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا تو می بھیج یا اپنے سہاگ کو واپس لے لے، یہ جو چوڑیے ہیں یہ تیرا سہاگن، یہ میں تیری سہاگن بیوی ہوں اور یہ چوڑیے میں نے پہنی ہے، یہ تو نے پہنائی ہے، میں اس کو توڑنے لگا ہوں، یا تو بارش برسا دے یا میں چوڑیے توڑ دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ گھٹائے پہاڑوں کی طرح آئی اور جل تھل ایک ہو گیا۔ نماز کے لیے قاضی نے کہا مسجد میں چلو، جو ہی مسجد میں پہنچے امام نے کہا اللہ اکبر، تو کہنے لگا میرا خاوند لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اولیاء کے نام ہیں، یہ بڑے بڑے ولیوں کی لسٹوں میں بہت بڑے بڑے سرتاج سلطان ہیں، لیکن آئیے قرآن کی پہلی آیت کے جو ولیوں کی بنیادی صفت بیان کر رہی ہے، الذین آمنوا، اللہ کا ولی مشرک نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی تو موحد ہوتا ہے، اور ان کے یہ عقیدے تو ابو جہل سے بھی خطرناک ہیں، ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ ارواح ثلاثہ صفحہ اس کا 387 ہے، اس صفحہ 387 پر بھی اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک پیر صاحب کا قصہ سنیے۔ صفحہ 387 ارواح ثلاثہ، رائٹر ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب۔ یہ کہتے ہیں رامپور میں ایک مجذوب رہتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہا کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اہل ایمان کے عقیدے ہیں، ان کے لیے